السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رمضان رضا ٹیوانا۔ آج آپ کو وزٹ کرواتے ہیں وقار ماڈل ہائی اسکول لکو۔ وقار ماڈل اسکول کا ایک بہت بڑا نام ہے پورے علاقے کے اندر، بڑے پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں، یہ نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بلڈنگ کا ویو کرواتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہے جی وقار ماڈل اسکول لکو کی بلڈنگ۔ کسی دور میں یہاں پہ جنگل ہوتے تھے، کیکر ہوتے تھے اور ویراں زمین پڑی تھی، لیکن آج یہاں پہ بہار ہے اور ایک عظیم تعلیمی درسگاہ یہاں پہ بن چکی ہے۔ یقیناً یہ کریڈٹ اس اسکول کے مالک، اس اسکول کے اونر ملک ذوالفقار چامہ صاحب کو جاتا ہے، اور ان کی پوری ٹیم کو بھی جاتا ہے، جو شب و روز محنت کر کے اس ادارے کو مزید ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہیں۔ یہ پوزیشن ہولڈر بچے جو اسکالرشپ ہولڈرز ہیں یا جو مختلف ایونٹس کے اندر جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں، ان کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دفتر کا ویو ہے، دفتر کے اندر یہ پینوفلیکس لگایا گیا ہے جی۔ یہ دفتر کا منظر دیکھیں، اور پھر یہ اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں یہاں سے، اور ان سیڑھیوں کے اوپر جا کے آگے پھر دوسری منزل سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے نیچے منزل تھی، اب یہ دوسری منزل اوپر، گراؤنڈ فلور اور یہ فرسٹ فلور جی۔ یہ دوسرے اوپر جو یہاں پہ سٹوڈنٹس، میل سٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور سیپریٹ نظام بنایا گیا ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے۔ بچیاں الگ اور بچے الگ پڑھتے ہیں، نرسری سے یہ الگ سیپریٹ سسٹم ہے۔ اور یہ اوپر سے ویو کریں جی اسکول کا، یہ دفتر ہے اور یہ باقی بلڈنگ اور کمرے کلمہ شریف کا یہاں پہ لکھائی کی گئی ہے۔ اور جی یہ اوپر چھت کا ویو بھی آپ کر لیں، اور گاؤں کا منظر ہے، گاؤں کا ماحول ہے۔ بالائی منزل کا افتتاح جو کروایا تھا ملک ذوالفقار صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے دست مبارک سے کروایا تھا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کو بڑی عزت دی اور ساتھ ان سے افتتاح کروایا۔ اب انٹرویو کرتے ہیں جی ملک ذوالفقار صاحب کا۔ میں گورنمنٹ ٹیچر تھا، ٹھیک ہے، 1990 میں ہماری ادھر اپائنٹمنٹ ہوئی گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول لکو میں۔ صحیح ہے، تو ادھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں صرف گاؤں میں نا صرف گرلز پرائمری اسکول تھا۔ اچھا جی، تو پرائمری کے بعد جو ہے نا بچیاں ہماری جو ہے نا کوئی ان کا کوئی نہیں تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں تھے، بچیاں دور نہیں جا سکتی۔ روڈا تھا اس وقت، ہمارے لوگ باہر بچیوں کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہم نے کچھ دوستوں سے مشورہ کر کے تو ہم نے ایک اسکول کا سوچا کہ ہم ادھر اسکول بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ادھر مطلب پہلے جو تھا ادھر بالکل جھاڑیاں تھیں، جنگل تھی، لوگوں کی یہ درخت کھڑے تھے، کیکر تھے، لوگوں کے یہ رف یوز استعمال تھا، مطلب کہ راستہ بنا ہوا تھا، جگہ ہماری تھی، اور ہم نے ادھر ہماری ساتھ دکان تھی، ٹھیک ہے، تو ادھر یہ ویسے جھاڑیاں وغیرہ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دوست ایک ذکاءاللہ صاحب ہیں، وہ ہمارے پی ایچ ڈی ٹیچر ہیں جناب، بالکل، کہ انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہیں ہم ایک اسکول بنایا ادھر۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا چلائے گا کون؟ یہ کس دور کی بات ہے، کس سال کی بات ہے؟ 2001 کی بات ہے، 2001 میں۔ 2001 لیکن جی ماشاءاللہ 2001 کو ایسی سوچ آئی تھی، فکر، اور ابھی 23 سال کے اندر وہ سوچ جو ہے نا پروان چڑھتے چڑھتے ایک خوبصورت ادارے کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور آج آپ کے سامنے یہ باقی بھی وزٹ کرواتے ہیں آپ کو بعد میں۔ آپ پہلے ڈائریکٹر صاحب کی بات مطلب پوری سنیں۔ تو ہم نے پھر پروگرام بنا لیا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ جھاڑیاں وغیرہ صاف کروائی، صاف کرا کر ہم نے جو ہے نا، یقین جانو میں جھوٹ نہیں بولا، کہ ہم نے جو ہے نا بٹھا سے اینٹیں جو ہے نا ادھاری لی تھی۔ اچھا، پہلے میں تو ادھاری اینٹیں تھی، ادھاری اینٹیں لی ٹھیک تھی، ہے، اور ادھر ہم نے ایک دو مکان بنانے کی تیاری کر دی۔ صحیح،
تو مکان الحمدللہ مکان وہ تیار اینٹیں لے کر ہم مستری لگا دیے. تو اس وقت ہم یہاں ایک پروگرام بنا رہے تھے نا، یہ ہمارے دوست ہمارے کرنل ناصر صاحب ادھر چھٹی آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ادھر اسکول بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے بچوں کی تعلیم بہت ادھر ہے نہیں، پرائمری تک بچے پڑھتی ہیں. تو ہمارے علاقے میں کرنل صاحب بھی مطلب ہے کہ یہاں پہ مشورے کے ویسے جہاں گزرے چھٹی پر آئے ہوئے تھے نا، مسجد ادھر مسجد جا رہے تھے، سامنے مسجد ہے نا ادھر، تو مسجد جا رہے تھے. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، کیا گھر بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. ہم نے بتایا انہیں کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اسکول بچیوں کا اسکول بنانا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہماری پرائمری پاس بچی جو ہے نا ان کے لیے مستقبل اچھا ہو جائے. تو ہم نے مئی 2001 میں حاجی ذکاء اللہ صاحب کی وساطت سے ہم نے ادھر اسکول کا اجرا سنگ بنیاد رکھا. 2000 حاجی مئی ذکاء اللہ 2001 صاحب کو بھی کریڈٹ بالکل جاتا ہے. جی جی سارا جنہوں نے مشورہ اور سوچ دی. دیکھیں پیلوینس کی سوچ یہاں پہ بھی آئی. پیلوینس ہمارا پڑوسی گاؤں ہے اور ماشاءاللہ پیلوینس کا ایک نام ہے. تو وہ کلیگ تھے سر ذوالفقار صاحب کے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا اور یہ سوچ آگے پروان چڑھی. 3 بچوں کا داخلہ کیا پہلے، 3 بچوں کا، جس میں 3 بچوں کا بچوں کا جس میں ہمارا بیٹا تھا زعیم وقار. ٹھیک ہے. اس کا داخل خارج میں سلسلہ نمبر بھی 1 ہے. ماشاءاللہ. یہ وقار ماڈل سکول بڑی دلچسپ بات ہے جی. وقار ماڈل سکول جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کا نام بھی زعیم وقار جو ذوالفقار صاحب کے ایک ہی بیٹے ہیں، اکلوتا بیٹے زعیم وقار، ان کے نام پہ رکھا گیا. اور پہلا داخلہ جو ہے سکول کے اندر وہ زعیم وقار کا ہے. بڑی تاریخی بات ہے. جی جی. تو 3 بچوں سے ہم نے شروع کیا، سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو آگے پھر چھٹیوں مئی کے بعد جون میں چھٹی ہو جانی تھی. تو چھٹیوں میں ہم نے ادھر ٹیوشن سینٹر کھولا. حاجی ذکاء اللہ صاحب کی سرپرستی کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ادھر ٹیوشن سینٹر کھولا جس میں ہمارے باقی دوستوں نے بھی حصہ لیا اور ہم نے ادھر ایک شروع کر دیا. ماشاءاللہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا، تدریس کا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو ایسا جس طرح کہتے ہیں وہ شعر نہیں، لوگ ملتے گئے اور پھر قافلہ بنتا گیا. کارواں بنتا گیا. تو ان کا 1000 روپے اس وقت نا پوری 3 مہینوں میں نا انکم بنی تھی 1000 روپے. مطلب پہلے تھوڑی سی فیس رکھ کے مطلب انکم، کیونکہ پیف کے ساتھ نہیں تھا اس میں. جی جی پیف کے ساتھ نہیں تھا. نہیں 1000 نہیں بلکہ 3 مہینوں میں 10,000 روپے بنا تھا. 3 مہینوں میں 10,000 روپے. اور وہ ہم نے آرڈر دے دیا فرنیچر کا. ٹھیک ہے. وہ ڈیسک بینچ ہم نے بنائے تھے لکڑی کے روڈر سے بنوائے تھے. اور اب بھی وہ ڈیسک بینچ کے اوپر لکھا ہوا ہے عطیہ حاجی ذکاء اللہ صاحب. اچھا ماشاءاللہ. ان کو جو سیلری ملی تھی اس کا انہوں نے سیلری تو لی بھی نہیں. اچھا ویسے جو مطلب ہے کہ جو فیس اکٹھی تھی نا انہوں نے ہم نے بینچ بنوا کے دیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے 2006 میں ادارے کو باقاعدہ اس طرح بچے زیادہ ہوتے گئے. ہم نے جو پرائمری پاس بچیاں تھیں نا ان کو ہم نے گھروں میں جا کر ان کو والدین کو ملے، والدین سے مشورہ کر کے آگے پڑھائیں بچوں کو پڑھائیں. تو ہم نے ان کو 2000 اس میں بچیوں کو نا بلا کر نا ہم نے انہیں کو ڈائریکٹ 8ویں کے امتحان کی تیاری کروائی. ٹھیک ہے. جو 5 پرائمری پاس بچوں کو 8ویں کے امتحان کی تیاری کی. اور دوسرے ریگولر بچیاں تھیں نا وہ ہماری تقریباً 6 بچیاں تھیں. ٹھیک ہے. 2006 میں. ٹھیک ہے. 2001 میں ہم نے اجرا کیا تھا، افتتاح کیا تھا. 2006 آ گیا تو تعداد کافی بن گئی، بچیوں کی زیادہ تعداد تھی جس میں 6 بچیوں نے اس دفعہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول میں وظیفے کا اسکالرشپ کا امتحان ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے 6 بچوں کو شامل کیا. 6 بچیاں تھیں اور 6 بچیوں کا ہی وظیفہ بنا. ماشاءاللہ بڑی محنت وظیفہ بنا. دلچسپی پیچھے کار فرماتی نا کہ آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ کام کیا تو اتنا زیادہ اس کا رزلٹ آیا اچھا پازیٹیو. پھر آپ کا حوصلہ اور بڑھتا گیا. حوصلہ بڑھ گیا جب ہمارے ٹیچر بڑھ گئے جناب. ہاں جی. تو اور لوگوں کو بھی جو ہے نا ادھر ہو گیا، ان کا رجحان ہو گیا کہ ہاں بچیوں کو یہ فائدہ ہے. وہ غریب ترین بچیاں تھیں، غریب ترین. نہیں پڑھا سکتے تھے. ہمارے کلچر بھی تھوڑا اس طرح ہے کہ پہلے بچیوں کو تھوڑا معیوب سمجھتے تھے لوگ. آگے 6 بچیوں میں نا جی ایک بچی ایم فل کیمسٹری اب کر چکی ہے ماشاءاللہ. اس کا سعدیہ یاسین اس کا نام ہے. بالکل. اچھا وہ پہلی اسٹوڈنٹ ہماری ہے جناب. اس میں ایک فاخرہ رمضان ہے. فاخرہ رمضان ہے. وہ آج کل سپیریئر کالج جو ہے لیکچر لگی ہوئی ہے، انگلش کی لیکچر. ماشاءاللہ. اور اس نے
بہرا یونیورسٹی سے بھی وہ کورس کیا ہے اور اس نے ایم اے انگلش بھی کیا ہے. مطلب اب ہمارے اس وقار ماڈل اسکول کے بچے بچیاں مطلب فیلڈ میں جا چکے ہیں, ایم فل اور پی ایچ ڈی تک لوگ پہنچ چکے ہیں. اس سیشن میں ایک آمنہ منظور تھی, انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک کشور تھی, اس نے بھی ایم اے ہے نا اردو کیا ہے. اور ایک سمینہ جعفر تھی, اس نے ایم اے انگلش کیا ہے جناب. ماشاء اللہ. مطلب وہاں سے بچیاں نکلی ہیں اور آگے پڑھتی گئیں, اور یہ ادارہ نہ ہوتا, یہ سپورٹ نہ ہوتی تھی, شاید وہ آگے نہ پڑھ سکتی ہیں اور اس مقام تک بھی نہ پہنچ سکتی. وہ بھی بچیاں میٹرک انہوں نے یہیں سے کیا ہے, یہیں سے میٹرک کر کے گئی, مڈل کیا ہے, پھر پرائمری کے بعد مڈل کیا, مڈل کے بعد میٹرک کیا, یہیں سے کیا, اور اچھی پوزیشن ہم نے. اچھا, ہم سارے پہلوؤں کو تو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پھر تھوڑی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں نا شارٹ کرنے کی. تو ماشاءاللہ باتیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ پورے پائنیئر ہیں اس ہسٹری کے حوالے سے, خود اونر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح جو کام کیا, آپ کے اندر اپنا کتنا جذبہ تھا, خوشی کے ساتھ کیسے, مطلب کہ بہت ہی خوشی. جس وقت بچیوں کا ہم نے اسکالرشپ ملی نا, یقین جانے ہمارا پیر بھی نہیں لگتا تھا زمین پر. آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی اس وقت جب آپ کے بچے ہمارے ٹاپر ہوتے تھے یا آگے کوئی پوزیشن لیتے تھے. 2007 میں ہمارے فرزانہ بچی ہے نور حسین, فوجی نور حسین کی, اس نے 2008 میں ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. تو مطلب اس طرح بچے مختلف پوزیشنز پہ آتے رہے. 2008 میں ڈسٹرکٹ میں پوری پوزیشن پہلی تھی, بڑی بات. اچھا 2009 میں بھی ہمارے بچہ ہے اس کا ظفر فوڈ کا, اس نے ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن کی حاصل کی. 2010 میں ٹھیک ہے بھی ہماری ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن ہے, رفت ممتاز کا نام ہے, جو اب بی ایس میتھ ہے جناب کر رہی. اسی سیشن میں جناب تقریباً کافی بچیاں وہ بی ایس کر رہی ہیں, مختلف مختلف, ہر جس گھر کا دروازہ کھٹکائیں گے نا, ادھر وقار ماڈل اسکول کی بچی جو ہے نا, آپ کو بی ایس ایم اے انگلش اسپیشل سبجیکٹ میں آپ کو ملے گی. وقار صاحب یہ کہتے ہیں کسی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کردار جو ہوتا ہے نا, تعلیمی ادارے کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. تو آپ نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. یقیناً یہ انسان چلے جاتے ہیں لیکن یادیں باقی رہتی ہیں, یہ ادارے قائم رہتے ہیں اور پھر نسلیں آگے سنورتی ہیں. تو آپ نے ایک بہت عظیم کام کیا ہے. آپ کو مشکلات بھی یقیناً پیش آئی ہوں گی, ہم بھی سنتے رہتے ہیں. معاشرے کے اندر آپ اپنا پیغام بھی, اپنے جذبات بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کو کس قسم کی مشکلات اور کیسی باتیں سننے کو ملی. بہت زیادہ مشکلات آئی تھیں. پہلے لوگ ادھر ان پڑھ لوگ تھے, ان کو پتہ بھی نہ تھا کہ تعلیم کو بچیوں کو دلانی ہے کہ نہیں دلانی. تو ہم نے انہیں مدعو کیا, آپ دیکھیں یہ بچیاں یہ بھی پڑھ رہی ہیں, آپ بھی آپ بچیوں کو جناب پڑھائیں. تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جو ہے نا سر, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جناب, بہت بڑا ادارہ ہے پنجاب کا, بہت فیئر اور بہت اچھا ادارہ ہے. وہ بچوں کو فنڈ بچوں کا اسکول کو ادا کرتا ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اور 2010 میں ایک سیٹ آئی تھی, کوئی اسکول کینسل ہوا تھا. ٹھیک ہے, 30 اسکول تھے ڈسٹرکٹ خوشاب کے, اس میں ایک اسکول کینسل ہوا تھا. افیلیشن ہونی تھی ایک اسکول کی. ٹھیک ہے, ایک اسکول کی افیلیشن ہونی تھی, اور اس میں کم و بیش 70 سے ابو اسکول تھے اپلائی کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو نہ ہماری بلڈنگ تھی, ہم نے بھی وہ اپلائی کر دیا. ہماری ایسوسیشن کے ایک صدر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کی بلڈنگ نہیں ہے, آپ نے کیا, بچے کم دیہاتی بچے, آپ اس کو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا, کیوٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر یہ اسکول ہوتے ہیں, تو وہ آپ کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم, اس وقت 5000 فیس تھی. ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے, اپلائی کیا. 2-3 ماہ کے بعد ہم نے تیاری کی, اور کیوٹی ٹیسٹ والے لاہور سے ٹیم ایک آئی, اور انہوں نے امتحان لینا شروع کر دیا. جس وقت وہ ٹیم آئی, عارف نام کا آدمی تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, اس نے کہا کہ کہاں اسکول کہاں ہے. میں نے کہا یہ اسکول ہے. اس نے کہا یہ اسکول ہے. میں نے کہا یہ اسکول ہے. ادھر چھپر بنے ہوئے تھے, اینٹوں کے چھت پر, اوپر جو ہے نا کانٹے وغیرہ چھت کے
پھینک کرنا ہمیں چھپر بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جو اسکول ہے. اور جس وقت امتحان شروع ہو گیا پھر ختم ہوا، جس ختم ہوا تو اس کے یہ الفاظ تھے عارف صاحب کے، پنجاب ایجوکیشن پالیسی، اگر سکول کو ہوا نا تو یہ آپ کا سکول ہونا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نے بچوں کی تیاری کروائی ہوئی تھی، کتنی تیاری تھی کہ ہم بہت مطمئن تھے، دن رات کلاسیں لگاتے تھے. ٹھیک. اچھا، آپ کی مطلب ہے کہ ایفیلیشن 2010 میں ہو گئی پنجاب ایجوکیشن. بات سنیں نا، 70 سے ابو سکول تھے جس میں ہماری ہی پہلی پوزیشن تھی. ایک اسکول ہونا تھا اور وہی آپ مطلب پہلی پوزیشن پہ آئے. ہماری پہلی پوزیشن تھی، میرٹ میں سب سے ٹاپ پہ تھے. اس سال 2010 میں ہمارے پیک کے امتحان میں بھی ہمیں پہلی پوزیشن تھی. مطلب یہ کامیابیوں کا تو بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. اور یہ اس طرح مطلب آپ اور بھی کوئی اس طرح بتائیں جو آپ کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ریسنٹلی بھی ایک کمپٹیشنز ہوئے ہیں پنجاب ایجوکیشن پرائیویٹ ایسوسیشن کے تھرو جو اسکولس کے انڈر، اس میں بھی آپ کی پوزیشن آئی، وہ بھی ذرا بتا دیں. ہمارے ادبی پروگرام میں جو ہے نا، ہم جس وقت ہوتے ہیں ادبی پروگرام، اس میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ہمارا ایک حافظ تھا، پرائمری کا بچہ تھا ہمارے پرائمری ادھر کی وقار ماڈل اسکول میں. پھر اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. 2.5 سال میں انہوں نے حفظ کر لیا. ماشاءاللہ. جی. تو پھر دوبارہ ہم نے ان کو 8ویں کلاس میں داخل کیا کہ دیکھ اس کو 8ویں امتحان دینا ہے. اسی دوران ادبی پروگرام شروع ہو گئے تھے. تو ہم نے انگلش جو ہے نا اسپیچ ان کو تیار کروائی تھی. اچھا. جو ڈویژن میں اس کی پوزیشن تھی. ڈویژن میں مطلب اس کی پوزیشن تحصیل میں پوزیشن، مرکز میں پوزیشن تھی. مرکز میں پہلی پوزیشن. ہاں. پھر تحصیل میں تھی. تحصیل میں. اس کے بعد جناب ڈسٹرکٹ میں تھی. ڈسٹرکٹ میں. پھر ڈویژن میں اس کی پوزیشن تھی. ماشاءاللہ. ڈویژن میں کون سی پوزیشن پہ آیا؟ پوزیشن سیکنڈ پہ. ڈویژن میں پہنچنا یقیناً بہت بڑی بات ہے. اور اس دور افتادہ علاقہ، یہ علاقہ تھل ہے ڈسٹرکٹ خوشاب کے اندر، یعنی نورپور تھل والی سائڈ پہ جائیں تو جوراباد سے تو راستے میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ جوراباد سے آگے لکو کا گاؤں ہے. اور لکو میں یہ اگر اسکول اس لیول پہ، جو کہ آس پاس مطلب جنگل، صحرا، ٹبے، ریت اور تھل کا میدان آس پاس نظر آتا ہے، تو اس علاقے سے ایسے ایسے بچے جو ہونہار بچوں کو پھر پالشنگ کرنا، یقیناً ٹیلنٹ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بچوں میں، ہر انسان کے اندر خصوصیات رکھی ہیں. تو پھر یہاں سے بچے پہلے بھی یقیناً تھے، لیکن یہاں سے پالشنگ جو کر کے نکال رہے ہیں اور بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور پورے لکو کی آبادی اور پھر آس پاس کے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ بچے آ کے استفادہ کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ کریڈٹ ذوالفقار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. تو کون سے علاقوں سے یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے روڈا سے بہت بچے آتے ہیں جی. ٹھیک ہے. بتی چک ہے، ہیڈ ہے، چوک گروٹ ہے. اچھا، چوک گروٹ سے بھی آتے ہیں؟ ویسے بھی آتے ہیں. اچھا. اینو سے آتے ہیں جناب. ٹھیک ہے. اور باہر کے بھی بچے ہمارے. ہاسٹل کی سہولت ہے یہاں پہ بھی؟ ہاسٹل کی سہولت نہیں ہے. پھر بچے اپنی ارینجمنٹ پہ آتے ہیں؟ ہاں، بچے ہم جو ہے نا ان کو کھانا وغیرہ خود دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم تقریباً وہ اپنے دارے پر ان کو ٹھہرایا ہوا ہے ہم نے. اچھا. جی جی. جو باہر کے بچے ہیں ان کو آپ نے اپنی مطلب ہے کہ گھر کی رہائش دی ہوئی ہے؟ گھر کی رہائش دی ہوئی ہے. یہ بھی بغیر کسی فیس کے؟ بغیر فیس. اور یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کی کوئی فیس ہے؟ نہیں، کوئی فیس نہیں. یہ بھی بڑی بات ہے ناظرین، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈورٹائزمنٹ کوئی نہیں کر رہے. فری بکس ملتی ہیں جناب. ہاں جی. اچھی تعلیم ہے، فری. ہم نے پھر یہ سسٹم بلڈنگ والا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کام میں برکت دی اور اتنی بہت بڑی بلڈنگ. جو اچھا کام کرے اس کی اپریسیشن کرنی چاہیے. اگر اس علاقے کے اندر اتنا اچھا اسکول اگر قائم ہو چکا ہے تو یقیناً ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پوری انتظامیہ کو. اور جو اپنی زمینیں، اپنی بلڈنگز، اپنے اخراجات کر کے، اگرچہ ابھی فیس گورنمنٹ کی طرف سے پے کی جاتی ہے، یعنی پیف کی طرف سے ادارہ ایفیلیٹڈ ہے، تو بچوں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ بغیر کسی فیس کے وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بالکل فری آف کاسٹ تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے اور بڑی معیاری تعلیم. آپ کے پاس جو سٹاف ہے، کتنے سٹاف ہے ٹوٹل، کتنے ٹیچرز ہیں؟ تقریباً 25 ٹیچرز ہیں. اچھا، 25 ٹیچر، ماشاء اللہ. جن میں سے 17 فیمیل ٹیچر ہیں. 17 فیمیل ہیں. 17 فیمیل ہے. ہر بچی جو ہے نا کوالیفیکیشن اس کی بی ایس ہے یا ایم اے ہے. بی ایس یا ایم ایس سی ہے. اور اس کے جو ہے نا پیشہ ورانہ اس کے ساتھ جو ہے نا بی ایڈ وغیرہ بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے. ایم ایڈ ہیں، بی ایڈ ہیں. اور 8 بندے جو ہے نا وہ میل ہیں جی. ٹھیک ہے. جو میل کو پڑھاتے ہیں
جو فیمیل ہیں ذات وہ فیمیل کو پڑھاتی ہیں. ٹوٹل 25 مطلب اس میں آپ شامل ہیں یا نہیں؟ نہیں اس میں ہم شامل نہیں ہیں. مطلب آپ کے علاوہ آپ سپرویژن کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں سارا دن؟ بالکل آپ اپنا وقت پورا دیتے ہیں یہاں پہ؟ پورا وقت دیتے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کیا چیک کرتے ہیں جو ٹیچرز کو یا مطلب ویسے ہی بس ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں؟ ہم پرنسپل بنائے ہوئے ہیں. اچھا پرنسپل الگ ہے؟ اظہر اقبال صاحب پرنسپل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور گرلز سیکشن تک علیحدہ پرنسپل بنی ہوئی ہے. اچھا. اور بوائز سیکشن کی علیحدہ پرنسپل ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے اوپر سنبھالنا ہوتا ہے، نگرانی مطلب کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا بیٹا بھی ہے وہ بھی سارا آن لائن سسٹم وہ کرتا ہے جناب. تو وہ بھی خدمات ادھر سر انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ. اور 3 آدمی جو ہیں نان سٹاف ٹیچنگ جو ہے نا وہ ٹیچر وہ بھی ہیں. ہمارا ٹوٹل سٹاف تقریباً 30 آدمی کو بن جاتا ہے. اچھا مزید نان ٹیچنگ ملا. نان ٹیچنگ ملا. اچھا اگر یہ کوئی بچہ یا کوئی مطلب دور سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے رہائش کا انتظام ہو جائے گا؟ جی رہائش کا بندوبست فی الحال نہیں ہے. تو ویسے پروسیجر کیا ہے کوئی اگر بچہ یہاں پہ داخلہ لینا چاہے تو؟ ویسے وہ آنے جانے کی ٹرانسپورٹ ہر آدمی کے پاس تقریباً ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت دور مطلب ہے کہ اگر بچہ آ جائے اس کے پاس کیا ڈاکومنٹ ہونے چاہیے وہ آپ کے پاس آئے داخلہ اس کو کیسے ملے گا؟ فریش جو ہے نا ہم ایڈمیشن جس کا ہم بچے سے کرتے ہیں اس میں اس کی بے فارم کی فوٹو کاپی ہوتی ہے. بے فارم ہونا چاہیے. بے فارم ہونا چاہیے. ماں اور باپ کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. فوٹو اس کا اپنا بھی ساتھ؟ فوٹو وہ ادھر ہم کھینچ لیتے ہیں کمپیوٹر میں کھینچ کے وہ آن لائن سسٹم ہے. کوئی فیس بھی داخلہ فیس ہے؟ کوئی داخلہ فیس کوئی فیس نہیں. ایک آنا بھی ہم ماہانہ بھی نہیں ہے، داخلہ فیس نہیں ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے. فری کا بکس فری ہیں، تعلیم فری ہے. کوئی کسی قسم کا ادھر ہاں بچہ کاپی پینسل یا یونیفارم وہ تو بچہ لے کے دینی پڑتی ہے والدین کو. باقی کوئی خرچہ نہیں. کوئی غریب بچوں کو یونیفارم یا اس طرح کی چیزیں کوئی آپ سپورٹ کرتے ہیں مطلب کتابیں کاپیاں وغیرہ؟ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ہم ضرور اپنی جیب سے مطلب کرتے ہیں لیکن میں یہ بات اوپن نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک ویلفیئر ہے وہ اپنے طور پہ آپ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے کیا ارادے ہیں مستقبل میں؟ یہاں پہ میں نے کوئی سنا تھا کہ آپ مطلب مدرسے کی بھی بنیاد رکھ رہے ہیں بچیوں کے لیے. ہاں جو میں دینی تعلیم کے حوالے سے. دینی تعلیم کے حوالے یہ بات آپ سے کروں گا کہ ہم نے باقاعدہ پہلے بھی ایک اسمت صاحب ہیں جی وہ باقاعدہ 10 قرآن کا 10 دیتے ہیں بچیوں کو. ٹھیک ہے. تو ہم نے قاریہ صاحب بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں. تو مزید اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. مطلب بچیوں کے لیے کوئی دینی تعلیم عالمہ کا کورس کے لیے بھی کوئی کر رہے ہیں؟ ارادے تو ہے نا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. پکے ارادے ہیں. ہم نے یہ پہلا جو ہے نا ہماری ارادے پہلے یہی ہے. اس کے مطلب ہے کہ آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں بچیوں کی تعلیم جو ہے نا وہ دینی تعلیم دلوا سکوں. تو یہ بہت نیک ایمبیشن ہے، بڑا مشن ہے اور عظیم کام ہے جس کے لیے یقیناً انسان کوشش کرتے ہیں اس طرح کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ ماتے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کام میں بھی آسانی فرما دے گا. اور بچیاں ہماری ماشاءاللہ کافی کوالیفائڈ ہیں، آس پاس سے بھی مل جاتی ہیں جو عالمہ موجود ہیں اس طرح. وہ یہاں پہ مستقبل میں ناظرین یہ ادارہ انشاءاللہ مستقبل میں دینی تعلیم کے ادارہ بھی ضرور بنے گا. کسی مدرسہ اعضاء کی بچیاں جنہوں نے بھیرا کی ڈگری وہ عالمہ کی ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ ہیں ادھر ہم وہ اویلیبل ہیں. وہ انشاءاللہ عالمہ موجود ہیں، کچھ گاؤں میں بھی ہیں، کچھ آس پاس بھی ہائر کی جا سکتی ہیں اور ان کو بھی یہاں پہ ہائر کر کے بچیوں کی خاص کر جو نا بچیوں کی تعلیم جو دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور باپردہ نظام یہاں پہ الگ سے بلڈنگ یہ پیچھے جو نظر آ رہا ہے یہ بنایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے. تو اس کے علاوہ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں کیونکہ پھر ہم سہولیات ہر قسم کی سہولیات دے رہے ہیں بچیوں اور بچوں کو. بچیوں کا ہم نے بہت ہی اچھا انتظام ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی پردے کا نظام ہے. ان کا علیحدہ گیٹ بنا ہے، ان کی ساری سہولیات علیحدہ ہے، باپردہ نظام بنا ہے باپردہ. بچوں کی انٹریکشن نہیں ہے اس سائڈ پہ کوئی کسی قسم کی. اب بھی جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے اب بھی بچی پڑھ رہے ہیں مطلب جو بھی بچے ابھی دینی تعلیم کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کریں ان کے لیے ابھی سیپریٹ اگرچہ بچے الگ الگ نظام. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور پھر لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں مطلب ہے کہ بھئی اس طرح کو ایجوکیشن ہو رہی ہے یہ، لیکن اب ماشاءاللہ آپ نے یہ نظام جو نا سیپریٹ کر دی. کہ ہم نے جو بچیاں تقریباً جو ہے نا
تعداد ہم میں اب زیادہ ہے تو دو شخص بنتے ہیں نا، تو ہم بچیوں کا نرسری پریپ سے بھی ہم نے الگ سے الگ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ان کو پڑھانے والے بھی فیمیل سٹاف ہے ان کو بات ہے. 5ویں تک ہم فیمیل سٹاف پڑھاتی ہے، تو 5ویں کے بعد پھر جو ہے نا میل جو ہے نا وہ میل کے پاس پڑھتے ہیں، اور فیمیل جو ہے نا وہ فیمیل پڑھاتی ہیں. تعلیم ایک بہت عظیم کام ہے، اور اس کے لیے ذوالفقار صاحب نے اپنا پورا جو دن رات پورا وقت صرف کیا ہوا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بچے تعلیم حاصل کریں اور ہمارا ادارہ مزید ترقی کرے. تو پیغام کوئی دینا چاہیں ناظرین کو بھی، آپ کی طرف سے کچھ جذبات آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام یہی ہے کہ میرا اپنے علاقے کے لیے والدینوں کو پیغام ہے، وہ اس کام میں دلچسپی لیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور ان کو تعلیم پر توجہ دیں. تعلیم ہے تو آج کل یہ ہم اس ترقی کر سکتے ہیں، آگے ترقی کر سکتے ہیں. اگر تعلیم نہیں ہے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو بچیوں کی میں تو یہ کہتا ہوں، بچے جو ہے کوئی نہ کوئی روزگار ڈھونڈ لیتے ہیں، کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے نا بہت ضروری ہے، دینی اور دنیاوی جو ہے نا بہت ضروری تعلیم ہے. تو ان کے لیے ہم دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اور ناظرین آپ نے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ یہ ادارہ اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور یقیناً یہ ایک اچھا ادارہ ہے جس کے فیض یافتہ ابھی بہت زیادہ مختلف فیلڈ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس ادارے کی وساطت سے بچے زندگی کے مختلف پریکٹیکل فیلڈز میں جا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سدا سلامت رکھے اور پھلا پھولا رہے. یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. علامہ اقبال کے شعر جو ہے نا یہ بڑا ترجمانی کرتے ہیں آپ کے جذبات کی، کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو یقیناً یہ چند ایک سال ہیں، کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے. مطلب 2001 میں اگر یہاں پہ کیکر تھے اور جنگل تھا، اور اس کے اندر پھر 2010 میں پیف کے ساتھ افیلیشن ہونا، اور پھر 23 سال کا عرصہ جو ہے اس کے اندر مطلب ہے کہ اس لیول پہ پہنچ جانا کہ کتنی تعداد بچوں کی یہاں پہ؟ تعداد ماشاءاللہ 543. یہ بڑے بڑے ہائی سکولز میں اتنی تعداد نہیں آتی. ہائی سکول درجہ ہوا ہے 2019 میں ہم نے جی تو مطلب ہے کہ 2019 سے ہائی لیول پہ چل رہا ہے. تو اتنا زیادہ مطلب ہے کہ چھوٹا ادارہ ہو کے پھر اتنی بڑی تعداد، اور اب ماشاءاللہ اس قدر چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنی بڑی تعداد، یقیناً یہ اس بات کی صداقت ہے، اس بات کی یہ گواہی دے رہی ہے تعداد کے لوگوں کا اعتماد ہے، اور لوگ بھرپور اعتماد کرتے ہوئے اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، اور اپنا ہاتھ جو ہے نا ان عظیم لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جو اساتذہ اور پوری ٹیم اور ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو مل کے کام کریں. سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور سب کے لیے دعا گو ہیں، اور بچوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب و کامران کرے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.